بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ کو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ کے دوران پاک بھارت جنگ بندی پھر یاد آ گئی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے ابھی کمبوڈیا کے وزیر اعظم سے تھائی لینڈ کے ساتھ جنگ روکنے کے حوالے سے بات کی ہے۔ اب میں تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم کو فون کر رہا ہوں تاکہ اسی طرح جنگ بندی اور اس طرح جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر سکوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ہمارا موقف واضح ہے کہ اگر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، اور میں نے انہیں یہ بات کھل کر بتا دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور اس صورتحال نے مجھے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے تنازع کی یاد دلا دی، جسے بالآخر کامیابی سے ختم کروایا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان دونوں ممالک کی تاریخ اور ثقافت نہایت ہی قدیم اور شاندار ہے۔ امید ہے کہ وہ آئندہ برسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ دوستو، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان تنازع کی بنیادی وجہ سرحدی حدود پر ایک مندر ہے جو ایک قدیم ہندو مندر ہے اور دونوں ممالک کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ مندر کمبوڈیا کے علاقے میں واقع ہے، مگر تھائی لینڈ اس کے آس پاس کی زمین پر دعویٰ کرتا ہے۔ 1962 میں عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا تھا کہ مندر کمبوڈیا کا حصہ ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان مندر کے گرد کچھ زمینوں کی ملکیت پر اختلافات برقرار ہے۔ 2008 سے 2011 کے درمیان اس مندر کے آس پاس کئی بار تھائی اور کمبوڈیائی افواج کے درمیان جھڑپیں ہو چکی ہیں، جن میں جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی 28 مئی 2025 کو ایک سرحدی جھڑپ میں کمبوڈیا کے سپاہی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے بعد 23 جولائی کو بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک تھائی سپاہی زخمی ہوا اور اپنی ٹانگ گنوا بیٹھا، جس کے بعد دونوں ممالک نے جنگی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک مکمل حمایت جاری رکھنے کا بھی ہم عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ ایسا بیان جاری ہی کیوں کرتے ہیں جس سے آپ کو ڈر ہو کہ آپ کے بیان کو ٹوٹ مروڑ کر پیش کیا جائے گا یا ٹوٹ مروڑ کے پیش کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسحاق ڈار نے عمران خان کی سزا سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عافیہ کے کیس کا حوالہ دیا تھا، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تنقید کرنے والوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل بھی شامل ہیں۔ اسحاق ڈار نے عمران خان سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے اس وقت امریکی عدالتی نظام میں مداخلت نہیں کی۔ اسحاق ڈار نے عمران خان سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے امریکی عدالتی نظام میں مداخلت نہیں کی، کیونکہ امریکی حکومت نے عدالتی نظام پر عمل درآمد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح عمران خان کو پاکستانی عدلیہ نے سزا سنائی ہے جس طرح ان لوگوں نے عافیہ صدیقی کو سنائی ہے۔ جب ہم نے کوئی دخل اندازی نہیں کی تو امریکہ کا بھی کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ بھی پاکستانی عدلیہ کی فیصلے پر کوئی دخل اندازی کرے، اور یہ سب قانونی طریقہ کار کے مطابق ہوا۔ جب قانونی طریقہ کار پر عمل ہوتا ہے تو دوسروں کو مداخلت کا حق نہیں ہوتا۔ اب اسحاق ڈار صاحب دوستوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو ٹوٹ مروڑ توڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اسحاق ڈار صاحب کا تو بیان پہلے ہی ٹوٹ مروڑ ہے، اس میں اور کیا ٹوٹ مروڑ کا اضافہ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں یوکرین کے معاملے پر دوستو امریکہ اور چائنا کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ امریکہ نے چائنا پر الزام لگایا کہ چائنا اور دیگر ممالک روس کو ایسی اشیاء فراہم کر رہے ہیں جن سے ان کا فوجی صنعتی نظام مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ چائنا فوراً ایسی اشیاء کی فراہمی بند کرے جو روسی جارحیت میں مدد دے سکتی ہے۔
जिस पर चाइना ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चाइना यूक्रेन तनाज़े में किसी फरीक का हिस्सा नहीं है और ना ही उसने रूस या यूक्रेन को कभी हथियार फराहम किए हैं। चाइना का कहना था कि अमेरिका दूसरों पर इल्जाम लगाकर तनाज़ात को हवा दे रहा है, जबकि चाइना हमेशा अमन का हामी रहा है। दोस्तों, ये कशीदगी ऐसे वक्त में बढ़ी है जब यूक्रेन जंग के असरात आलमी सियासत पर गहरे पड़ रहे हैं और अमेरिका रूस को तनहा करने के लिए चाइना समेत उसके तमाम मुआशी इत्तेहादियों पर दबाव डाल रहा है। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक और अवाम के शदीद एहतजाज और दबाव के बाद गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान की तस्सील शुरू कर दी गई है। मिस्र से मुतअद्दिद इमदादी ट्रक रफ़े क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हो गए हैं। इन ट्रकों में गजा और इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान मौजूद है। याद रहे दोस्तों कि इसराइल की जानिब से इमदाद की तरसील के लिए गजा के कुछ इलाकों में कार्रवाइयों में 10 घंटों के वक्फे का ऐलान किया गया था, जिसके बाद मिस्र से इमदादी ट्रक 27 जुलाई की गजा में दाखिल हुए। इसराइल के भी कई शहरों में एहतजाज किया गया और साथ ही भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म है, ऐसे नारे लगाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर सैकड़ों लोगों की जानिब से भी गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। लंदन में भी बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा हो गए और उन्होंने खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने का मुतालबा किया। इसी तरह दोस्तों, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, लबनान, जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गजा के हक में मुजाहिरे किए गए। भारत में सफाक रिश्तेदार ज़ईफ खातून को रात गए अंधेरी सड़क पर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होगी। भारतीय मीडिया का कहना है कि रामनगरी के इलाके कशनदासपुर में अहले खाना रात के ज़ईफ खातून को सड़क किनारे छोड़कर चले गए। भारतीय मीडिया का यह भी बताना था कि सुबह सवेरे ज़ईफ खातून को तने तनहा सड़क पर देखकर इलाका मकीनों ने पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने खातून को रेस्क्यू करके अयोध्या के हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। ताहम उसी शाम इलाज के दौरान ज़ईफ खातून चल बसी। भारतीय मीडिया पर इंसानियत सोज लम्हे की CCTV शेयर की गई है। वीडियो में चंद अफराद को रक्शे में ज़ईफ खातून को लाते देखा जा सकता है, जिसके बाद एक मर्द और 2 खवातीन को ज़ईफ खातून को सड़क किनारे छोड़कर फरार होते भी देखा गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि पुलिस गाड़ी और उसमें शामिल लोगों की शनाख्त के लिए कार्रवाई का आगाज कर चुकी है और यकीनन वो पकड़े जाएंगे। गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करने वाली पाकिस्तानी एक्सचेंज कंपनियों ने दोस्तों मुल्क की खुफिया एजेंसी ISI से डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम के सिलसिले में मदद मांग ली है। एक्सचेंज कंपनियों के एक वफद ने ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। जून के शुरू में दोस्तों डॉलर की कदर 282 पाकिस्तानी रुपए की सतह से कम थी और फिर उसमें रोजाना की बुनियाद पर चंद पैसों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 22 जुलाई को जो 285 रुपए की सतह तक पहुंच गया था। एक्सचेंज कंपनियों के मुताबिक इसी रोज उनकी मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात हुई थी। फैसल नसीर ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को हुक्म भी दिया कि करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गुज़श्ता बरसों के दौरान दोस्तों कई बार मुल्क में डॉलर की तलब और रसद बहरानी कैफियत का शिकार रही है। उसकी कीमत में इजाफे की एक वजह गैर मुल्की कर्जों की अदायगी है, मगर उसके साथ साथ बरामदात, तरसीलात दर और गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए डॉलर की मुल्क में आम तलब के मुकाबले में कम है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से मुल्क की खुफिया एजेंसी से मदद क्यों मांगी गई है और क्या ये मुल्क में डॉलर की कीमत कम होने में मददगार साबित भी हो सकती है या नहीं। आजकल दोस्तों दोबारा करेंसी स्मगलर माफिया ईरान और अफगानिस्तान डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसियां स्मगल करके इन दोनों मुल्कों में ले जा रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में करेंसी एक्सचेंज के दफातर के बाहर करेंसी स्मगलर्स के करिंदे करेंसी तब्दील करवाने वाले कस्टमर्स को ज्यादा रेट का लालच देकर डॉलर ब्लैक मार्केट रेट पर खरीदते हैं, जिसकी वजह से करेंसी तब्दील करवाने वाले कस्टमर्स लीगल एक्सचेंज कंपनी के काउंटर पर नहीं पहुंच पा रहे।
بلیک مارکیٹ میں ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈالر کی سپلائی دن بدن کم ہو رہی ہے۔ ایس بی آر کے نئے اختیارات کے تحت 2 لاکھ روپے سے زیادہ نقد کیش پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بھی نان فائلر کسٹمرز اپنی شناخت چھپانے کے لیے بڑے پیمانے پر بلیک میں مارکیٹ سے فارن کرنسی خرید کر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ ایکسچینج کمپنیوں کو ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تشویش ہے، جس کی وجہ سے وہ سمگلنگ کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ملاقات کے دوران آئی ایس آئی حکام نے پوچھا تھا کہ ڈالر ریٹ کیوں اوپر جا رہا ہے، جس پر انہیں بتایا گیا تھا کہ سمگلنگ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ معاشی اشاریے بہتر ہونے کے باوجود ڈالر 185 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 288 روپے سے بھی اوپر ہے۔ 2 سال پہلے بھی دوستو جب ڈالر کا ریٹ 330 روپے سے اوپر چلا گیا تھا تو مختلف اشیاء کی سمگلنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت آئی ایس آئی ایجنسیوں نے سمگلنگ کو روک کر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا۔ اس کے بعد ڈالر کی قیمت کافی کم ہو گئی تھی اور چند ہی دنوں میں یہ 270 روپے تک آ گیا تھا۔ ایکسچینج کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ڈالر کی اصل قیمت 250 روپے ہے۔ دوسری طرف دوستو بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایکسچینج کمپنیوں کو آئی ایس آئی حکام سے مل کر یہ کام کرنا ہے تو پھر ملک کی وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے۔ ڈالر ریٹ کو کم کرنے کے لیے اس کی طلب میں کمی لائی جائے جو درآمدات کو کم کر کے کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں ایک مسئلہ ملکی توانائی کی ضروریات کے لیے تیل اور کھانے پینے کی چیزوں کی درآمد ہے، جو ڈالر کی طلب میں کمی نہیں آنے دیتے۔ دوستو یاد رہے کہ دنیا بھر میں خفیہ ایجنسیوں میں ایک سیکشن ایسا بھی ہوتا ہے جو معیشت پر بھی نظر رکھتا ہے، تاہم یہ ادارے ایک فاصلے سے ایسے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں جو کسی بھی ملک کی قومی سلامتی سے متعلق ہوتے ہیں۔ تاہم روزمرہ کے معاشی معاملات میں فوج کی مداخلت نہ ادارے کے لیے اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی ملک کے مفاد میں ہوتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ دوستو یہ بھی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں فوج کی مداخلت ایک چیلنج ہے اور کرنسی ڈیلرز کی آئی ایس آئی حکام سے ملاقات کا اس طرح عالمی میڈیا میں کور ہونے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے سوچیں گے کہ یہاں نظام نہیں ہے، یہاں تو خفیہ اداروں سے مل کر کام چلانا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے اچھا پیغام نہیں جاتا کہ ملک کے فیصلے مرکزی بینک، وزارت خزانہ اور سیاسی افراد نہیں کر رہے، اور یہ تاثر جاتا ہے کہ فوج ہر فیصلہ کر رہی ہے اور عالمی سطح پر مثبت انداز میں یہ نہیں لیا جاتا۔ تو دوستو اب آئی ایس آئی کا کیا قصور؟ جب لوگ اور سیاستدان یہ بزنس مین خود جا کے آئی ایس آئی سے حکام سے ملتے ہیں تو پھر اس ادارے کا کیا قصور؟ جبکہ گالیاں اس بیچارے ادارے کو پڑتی ہیں۔ چیونٹی کا آٹا بھی زمین پر گر جائے تو اس کا الزام بھی آئی ایس آئی پر لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں دوستو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب بچپن میں ہم روتے تھے تو ہمارے بزرگ ہمیں فوراً یہ کہا کرتے تھے کہ چیونٹی کا آٹا گر گیا، تو ہم فوراً دیکھنے لگتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے۔ آج وہی بچے دوستو چیونٹی کے آٹے کو گرنے کی وجہ آئی ایس آئی کو قرار دیتے ہیں۔ چیونٹی کا آٹا بھی گر جائے تو اس کا الزام بھی آئی ایس آئی فوج پر لگا دیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے سامنے دوستو کوئی محلے دار پڑوسی کوئی کوڑا کرکٹ بھی پھینک جائے تو ہم اس کا الزام بھی آئی ایس آئی فوج پر لگا دیتے ہیں۔ یہ وہی تبدیلی ہے جس کا عمران ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔